اب میں دعوت دیتا ہوں معاویہ شبیر عارف کو، آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاة وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ عزیز ساتھیوں، محترم استاد کرام، حکم صاحبان، آج کی سالانہ انجمن میں میرے تقریر کا عنوان ہے نماز کی فضیلت۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کی بنیادی 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد، بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اذا حسبہ امر صلی، جب بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، آپ نماز میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اسلامی بھائیوں، کس قدر افسوس کا مقام ہے، دین کا اتنا اہم ستون، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے کوسوں دور ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز، ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ حالانکہ منافقین کا انجام قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے۔ منافقین کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے، مگر وہ نماز پڑھتے۔ گویا ہماری حالت تو ان منافقین سے ہی بدتر ہے۔ اذان ہوتی رہتی ہے، ہم میوزک میں، ٹی وی میں، کھیل کود میں، اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، مگر ہم نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی، کیا حال ہوگا ہمارا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، جب جہنمی سے پوچھا جائے گا تم کو کس جرم کی پاداش میں جہنم میں ڈالا گیا، تو اپنا پہلا جرم یہی بتلائیں گے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز سے دور تھے، ہم نماز سے غافل تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجیے، نماز کے اپنے آپ کو جوڑیے۔ میرے بھائیوں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں نماز سے پڑھنے والے کا مقام کیا ہے، آؤ میں تم کو بتاتا ہوں نماز سے پڑھنے والے کا فضیلت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بروز قیامت فرشتوں سے سوال کرے گا این جیرانی، این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے میرے پڑوسی۔ فرشتوں اللہ سے سوال کریں گے، فرشتے حیران ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے، اللہ تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے، کہاں ہے مسجدوں کو سجدوں کے ذریعے آباد کرنے والے، کہاں ہے مسجدوں کو رکوع کے ذریعے آباد کرنے والے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو اللہ کا پڑوسی بننا ہے تو آپ نماز کی پابندی کیجیے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو نماز سے اللہ کے پڑوسی بننا ہے تو آپ نماز کی پابندی کیجیے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو آپ اسے نماز کا حکم دیجیے، اور اگر جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو آپ ان کو ماریے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، 10 سال کے بچوں کو نماز نہ پڑھنے کے اوپر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ 10 سال کے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے ہمارے شریعت میں وہ ابھی نابالغ ہے، ابھی شریعت میں کسی کی طرف کا مکلف نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔